حضرات یہ اسلامی مہینہ ذی الحجہ شریف کا ہے اور اس مہینے کی برکتیں سب کو معلوم ہیں، اس کی فضیلتیں بھی آپ کو معلوم ہیں اور بہت مشہور ہے کہ اسی مہینے میں حج بھی کیا جاتا ہے اور اسی مہینے میں قربانی کی جاتی ہے۔ اس کی فضیلت میں کچھ حدیث پاک سماعت کیجیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایام ایسے نہیں ہے، ایام یعنی دن، یوم دن کو کہتے ہیں، ایام جمع ہے، یعنی اور ایسے دن نہیں ہے جن میں عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہوں۔ یعنی پورے سال میں یہ 10 دن جو ہیں، پہلی تاریخ سے 10 دن تک، یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اس سے زیادہ اور دنوں میں کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا راہ خدا میں جہاد بھی ایسا نہیں ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، راہ خدا میں جہاد بھی، مگر یہ کہ آدمی اپنا مال و جان لے کر راہ خدا میں نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ لایا۔ یعنی جہاد میں انسان گیا اور قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، تب تو ہے، لیکن اگر بچ کے چلا آیا تو اس سے بہتر یہ عمل ہے جو ذی الحجہ شریف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے، اور ان 10 دنوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دن نہیں ہے۔ ان 10 دنوں سے، یہ پورا 10 دن جو گزر رہا ہے، آج بھی، کل بھی، اس سے پہلے جو گزر گئے 4-5، یہ بہت اللہ کو محبوب ہیں، یہ بہت محبوب ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اللہ کے نیک بندے روزہ 1 سے لے کے 9 تک رکھتے ہیں، 10 کو نہیں رکھ سکتے، 9 تک رکھتے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول کو سنا کرتا تھا، جیسے آپ لوگ سنتے ہیں حدیث پاک، ایسی اس کو شوق تھا سننے کا، جب اسے پتہ چلتا تو وہ خاص کر کے حدیث شریف سننے کے لیے آتا تھا۔ اب جیسے ہمارے یہ بزرگ ہیں، صرف حدیث پاک سننے کے لیے ڈھولی کھار گھٹیا سے آتے ہیں۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، یعنی اس مہینے کو یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں ذی الحجہ، قربانی کا جو مہینہ ہے یہ ہے ذی الحجہ، جیسے محرم، اس کے بعد محرم آئے گا۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا، اس نوجوان نے روزہ رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا پہلی تاریخ سے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ سارا معاملہ عقیدے سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، تو آدمی دل میں بھی تو رکھے کہ ہماری بھی قبولیت ہمیں مل جائے۔ آپ نے فرمایا، یعنی میرے آقا نے سن کے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر، اس کا انعام 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، اور 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت مل گئی ایک روزہ رکھ لینے سے، پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک ہیں۔ اور یہ آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا، یہ حضور فرما رہے ہیں اس سے کہ تجھے یہ مل گیا، جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا، یعنی کل 8 تاریخ ہے، آج 7 ہے، کل 8 تاریخ ہے، اگر ہو سکے تو روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے ہمیں آپ کو روزہ رکھیں۔ جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 غلام آزاد کرنے، اور 1000 اونٹ کی قربانی کرنے، اور راہ خدا میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ اللہ، اور فرماتے ہیں کہ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی، اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر، اور عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔
تو اللہ توفیق دے ہمیں آپ کو کہ ہم اس میں خوب عبادت کریں. کیجیے، خوب عبادت کیجیے. وہ جو شب برات ایک مشہور ہے شب قدر، اس کے علاوہ لوگ جھانکنے نہیں آتے ہیں، بہت غلط ہے. یہ بڑا مبارک دن چل رہا ہے، اللہ اس میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ہو سکے تو خوب عبادت کیجیے. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں طاقت دے ہمارے جسم میں کہ ہم روزہ بھی رکھ سکیں. راتوں کو اٹھ کر کے ہم اپنی پریشانیاں، مصیبتیں جو ادھر ادھر بیان کرتے ہیں، کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. وہی مسئلے کو حل کرتا ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں حل کر سکتا ہے. سارے مسائل اللہ کی بارگاہ میں حل ہوتے ہیں. اللہ ہی ہے ہر چیز پر قادر. وہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے.